اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام تاریخ گواہ رہنا کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف مسلمان شخصیات کے بارے میں جانتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ان شخصیات میں مسلمان حکمران بھی ہوتے ہیں، مسلمان سائنسدان بھی ہوتے ہیں، بزرگان دین بھی ہوتے ہیں، اسلامی اسکالر بھی ہوتے ہیں، سپہ سالار بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ قیامت تک جب بھی احادیث کا تذکرہ ہوگا تو میری مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کی شخصیت کے ہر پہلو جو ان کی شخصیت کا ہم نے دیکھا، کتابوں میں پڑھا، اس کی ڈیٹیل میں ہم اپنے ساتھ جو ہمارے اسلامک اسکالر ہوں گے ان سے تفصیل بات کریں گے، لیکن تقریباً 6 لاکھ کے قریب احادیث جو ہیں وہ انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، تحقیق کی، اور اس میں سے پھر جو صحیح احادیث ہیں وہ ساری نکال کے بخاری شریف جسے ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، وہ انہوں نے ترتیب دی۔ اور ان کی تحقیق کے حوالے سے ان کی شخصیت کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ میں بیان کرتا چلوں۔ آپ نے بہت سے مقامات کا، شہروں کا، ملکوں کا سفر کیا اور احادیث کو جاننے کے لیے تحقیق کرنے کے حوالے سے ہی سفر کیا۔ ایک دفعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، اور یہ ایک سفر کشتی کا سفر تھا۔ وہاں پہ کچھ لوگوں نے انہیں پہچانا اور ایک شخص جو ہے وہ ان کے قریب آ گیا۔ انہوں نے کہا، حضرت میری خواہش ہے کہ میں آپ کا خادم بن کے اپنی زندگی جو ہے بقیہ وہ گزاروں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ تو اس طرح وہ شخص جو ہے وہ سفر کے دوران جو ہے وہ آپ کی خدمت کرنے لگا۔ جس طرح مختلف ہوتا ہے، وضو کی ضرورت ہے یا دوسری حاجت کی ضرورت ہے تو وہ شخص جو ہے وہ آپ کی ہر لحاظ سے خدمت کرتا ہے۔ ایک چیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کے جو والد تھے وہ بڑے کاروباری اور کامیاب کاروباری شخصیت تھے، بہت بڑے نیک خاندان سے ان کا تعلق تھا اور خود بھی بہت بزرگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو ان کا مال و متاع میں کافی زیادہ جو مال و متاع ان کو ملا تھا، ان کی زندگی کے سارے معاملات جو ہیں وہ تقریباً اسی مال و متاع سے ہوتے تھے۔ تو اس سفر کے دوران بھی ان کے پاس کچھ سکے تھے، دینار کا بھی ورڈ آتا ہے اور یہ اشرفیاں آپ کہہ لیں۔ اور اس جو خادم تھا، جب انہوں نے دیکھا خدمت کے دوران پتہ چلا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کے پاس اتنے سکے ہیں، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 1000، اور اس نے یہ بھانپ بھی لیا کہ اتنے سکے ہیں، ہو سکتا ہے پوٹلیاں مختلف بندی ہوں اور اس نے کوئی تھوڑی بہت کاؤنٹنگ بھی کر لی ہو۔ اس شخص کی نیت بدل گئی، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مال ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہمارے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور اس شخص کی جب نیت بدل گئی تو اس نے اعلان کر دیا، بلکہ شور مچانا شروع کر دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا، میرا مال چوری ہو گیا۔ اور جب پوچھا گیا، جب وہ کشتی کے جو بھی اس وقت کپتان تھے، جب پوچھا انہوں نے تو انہوں نے کہا جی میرا مال اتنے تھا، تقریباً 1000 کے لگ بھگ اشرفیاں بتا دیں جتنی اس نے دیکھ رکھی تھی۔ اب اصول یہ تھا، انصاف کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ ہر ایک کی تلاشی لی جائے۔ جب یہ سب کی تلاشی ہو رہی تھی تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چپکے سے اپنا جو ساری جو اشرفیاں تھیں وہ پانی میں پھینک دیں۔ جب آپ کی باری آئی تلاشی کی، تلاشی لی گئی تو وہاں تو کچھ بھی نہ ملا، لہذا سب نے اس شخص کی لعنت ملامت کی کہ آپ نے ایک نیک شخص کے اوپر بہتان لگایا وغیرہ وغیرہ۔ جب منزل مقصود پر پہنچے تو وہ شخص جو ہے وہ شرمندہ بھی تھا، لیکن اس کو ایک بڑی جھنجھلاہٹ کا شکار بھی تھا کہ یہ کیسے، میں نے تو خود اشرفیاں دیکھی تھی، اشرفیاں کہاں گئیں؟ لہذا وہ شخص امام بخاری کے پاس آیا اور کہتا کہ یا حضرت، میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، میری نیت بدل گئی تھی، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، لیکن مجھے تشویش ابھی تک یہ ہے کہ وہ اشرفیاں میں نے خود دیکھی تھی، حضرت آپ نے ان کا کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے وہ ساری اشرفیاں پانی میں بہا دی تھی۔ تو وہ شخص نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جب تحقیق ہوتی تو آپ ہی سچے ہوتے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات یہ ہے، بے شک تحقیق کے بعد آپ ہی جھوٹے قرار دیتے، لیکن میری شخصیت پہ ایک شک کا جو ہے وہ داغ جو ہے وہ ساری زندگی رہنا تھا۔ میں چونکہ یہ کام ایسا عظیم کر رہا ہوں احادیث کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے، یہ اس کی جو کلیکشن ہے وہ ساری، یہ اتنا عظیم کام ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ قیامت تک کوئی ایک شخص بھی جب یہ واقعہ آئے تو میرے ساتھ ایک شک کا ایک لمحہ، ایک پرسنٹ بھی آپ کہہ لیں کہ وہ جڑا ہو۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اس طرح بے شمار واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ اس شخصیت نے
کتنی تحقیق کی, کتنی چھان پھٹک اور کتنے ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ہر معاملے سے بچتے بچاتے ہوئے یہ عظیم کام جو ہے وہ ترتیب دیا. ناظرین, آج ہمارے ساتھ پاکستان سے ایک اسکالر محترم پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب موجود ہیں. آپ شعبہ تدریس سے منسلک ہیں اور ایک اسلامک اسکالر, اور پاکستان میں اساتذہ کی ایک ذیلی تنظیم کے پنجاب کے آپ صدر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف جو دینی چینلز ہیں وہاں پہ آپ بعض اوقات لیکچر بھی دیتے ہیں. سب سے پہلے میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ. جی حافظ عتیق اللہ عمر صاحب کیسے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ مجھے پتہ چلا تھا آپ شاید آپ کو بہت زیادہ کسی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس وجہ سے شاید اب بھی آپ بستر پہ ہیں غالباً. تو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی میں کافی بہتر ہوں الحمدللہ. ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا, کوئی 10 ماہ پہلے فروری کے مہینے میں میرا پاؤں جو لیفٹ ہے وہ شوگر کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا, اور اس کے نتیجے میں پھر مجھے اپنی انگلیاں کٹوانا پڑی تھی. اس کے بعد بھی چھوٹے موٹے آپریشن پاؤں کے ہو رہے ہیں, اور سٹل جو ہے وہ میں اسی مرحلے میں ہوں, لیکن میں الحمدللہ کافی بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے. جی لیکن جی الحمدللہ. جی بالکل. اچھا, آپ کا میں پڑھ رہا تھا تو آپ ماشاءاللہ قرآن پاک کے اوپر آپ کام بھی کر رہے ہیں آج کل خاص طور پہ, اور تھوڑا سا بتائیے گا کہ قرآن پاک کے اوپر آپ کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں؟ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے تب سے آج تک ماشاءاللہ اس پہ بڑا ہی کام ہو رہا ہے, اور ہر دور میں, ہر علاقے میں, ہر زبان میں ہر شخص جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. جی. تو میری دوران تعلیم یہ خواہش تھی کہ قرآن مجید میں جو موضوعات کئی ایک جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں جی ان کو کسی ایک جگہ پر جمع کیا جائے. ٹھیک. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید میں 12 جگہ پہ بیان ہوا ہے. ٹھیک. تو کیوں نہ اسے ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے. صحیح, بڑا عظیم کام ہے جی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی جی, آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی, اس سلسلے میں میں نے ایک کاوش شروع کی ہے, باتیں قرآن کی کے نام سے. ٹھیک. اور وہ بالکل عام فہم ہے, عوام الناس کے لیے ہے. میں تقریباً اس کے 19 سپارے مکمل کر چکا ہوں. ماشاءاللہ. آپ اور ناظرین جو ہے مزید دعا فرما دیں. بہت شکریہ. بہت اچھی بات, اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام میں کامیاب کرے. اور حافظ عتیق صاحب, جیسے آج کا موضوع جو ہے وہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو بعض تاریخ دان جو ہے نجیب الطرفین بھی کہتے ہیں, اور اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا نسب کے حوالے سے بتا دیجئے تاکہ شروعات جو ہے آپ کی شخصیت کے کر سکیں. نجیب کا مطلب ہوتا ہے اچھا یا خوش قسمت. جی. طرفین کا مطلب ہے دونوں طرف سے. ٹھیک. یہ ٹائٹل جو ہے یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنے ننیال اور ددیال دونوں طرف سے اچھے خاندانوں سے جڑا ہو. ٹھیک. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ننیال تھا, جیسا کہ آپ کی والدہ محترمہ تھیں, وہ بہت عالمہ زاہدہ تھیں اور بہت بڑی فاضلہ تھیں. جی. اسی طرح آپ کے جو والد محترم ہیں, باوجود اس کے کہ وہ کاروباری آدمی تھے لیکن انتہائی زاہد اور عابد شخص تھے. جی. اور اسی طرح سے آپ کے بڑے بھائی بھی, جن کا نام تاریخ میں احمد ذکر ہوا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑے محدث تھے. جی. اور ایون آپ کی جو بھابھی محترمہ ہیں, جو آپ کے بھائی کی زوجہ محترمہ تھیں, وہ بھی بہت بڑی عالمہ تھیں. اور ایسے ہی جب آپ کا سلسلہ خاندان چلتا ہے تو چلتے چلتے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے قریشی لوگوں سے جا کے ملتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی خاندان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. تو یہ جو آپ کا ننیالی اور ددیالی رشتہ بڑا خوبصورت ہے, تو اس وجہ سے بعض مورخین نے ان کو نجیب الطرفین یعنی دو طرفوں سے, دونوں اطراف سے خوش قسمت انسان لکھا ہے. صحیح. اور یقیناً اس میں ان کا لقب اور وہ آپ میرا خیال ابو عبداللہ ان کا کنیت تھی, اور اسی طرح نام ان کا جو ہے مکمل ہے. یہ تھا
یا عربوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے نام سے پہلے کسی بھی حوالے سے کوئی اشارہ اپنا کسی طرف نسبت کرتے تھے تو اس کو وہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری ان کا پورا نام تھا. ٹھیک. بخارا جو شہر ہے اس کے آپ رہنے والے تھے تو اس وجہ سے آپ کو بخاری کہا گیا. ٹھیک. اور میرا خیال ان کے والدین میں سے بھی جو دادا کا اگر وہ تذکرہ کریں تو جو ایک مغیرہ نامی شخص یہ پہلے جو مسلمان ہوئے تھے اور وہ اس دور میں یہ بھی تھا کہ جس کے ہاتھ میں آپ کہہ لیں کہ مسلمان ہوئے امام بخاری جو امیر بخارا تھے وہ اس وجہ سے بھی ان کے خاندان کے ساتھ جو ہے بخاری لگنا شروع ہو گیا جو کہ اس سے پہلے یہ مجوسی کا بھی تذکرہ تھا. جی 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 آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ بھی ایک نسبت ہے ان کی جی. چونکہ یہ بھی رواج رہا ہے دنیا میں عربوں میں تاریخ میں کہ آپ جن سے پڑھے ہیں یا جن کی نسبت سے یا جن کے تعلق سے آپ دین کے راستے پر چلے ہیں یہ رواج رہا ہے بڑی دیر تک تاریخ میں کہ آپ پھر اپنی نسبت ان کی طرف بھی کرتے ہیں. جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی نسبت اپنے اساتذہ کی طرف کرتے رہے اور آج بھی ہمارے یہاں بر صغیر میں بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو غزالین جو غزالی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ غزالین کہتے ہیں, کچھ ابدالین کہتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو علی جو کہ علی گڑھ سے. تو اس طرح کا رواج رہا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر بخارا کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو بخاری لکھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی بتائیے غالباً یہ پیدائش کے بعد جو ہے یہ ان کی بینائی چلی گئی تھی اور پھر ان کی والدہ نے وہ ایک خواب دیکھا تھا, تھوڑا سا اس کا تذکرہ بھی کر دیجئے جس کے بعد وہ والدہ کے خواب میں آپ نے اگر پڑھ رکھا ہو. جی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں تاریخ میں اور یہ بات میں اپنے ناظرین کے لیے ضرور عرض کروں گا کہ جب بھی ہم کسی تاریخی شخصیت کو ڈسکس کرتے ہیں جی تو اس میں ہمیں تھوڑا سا مارجن رکھنا چاہیے. ٹھیک. کیونکہ ہسٹری جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوتی جس طرح سے قرآن اور حدیث ہے. ٹھیک. تو ہسٹری میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے. ہسٹری ایسے ہی ہے جیسے آج کے حالات آپ لکھیں یا میں لکھوں تو ڈیفینیٹلی آپ کی میری سوچ کے فرق سے اس میں کچھ نہ کچھ چینج موجود رہے گا. ٹھیک. تو امام صاحب کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ پیدائشی نابینا تھے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کچھ دیر کے بعد چھوٹی عمر میں آپ کی بینائی ختم ہو گئی تھی. ٹھیک. اور آپ کی والدہ محترمہ جو انتہائی نیک خاتون تھیں وہ اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ آپ اگر میرے بیٹے کو اللہ بینائی عطا کرے تو میں ان کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی. کیا بات. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ماں کی دعا میں طاقت ہوتی ہے, بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ کو پھر ایک دن خواب میں دکھایا گیا ایک رات کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی بینائی لوٹا دی گئی ہے. سبحان اللہ. اور جب صبح بیدار ہوئے تو دیکھا گیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس آ چکی تھی اور پھر آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی. بے شک بڑی زبردست بات. اچھا لڑکپن میں آپ نے خاص طور پہ, ویسے تو آگے چل کے ہم بات اور بھی کریں گے, جو خاص طور پہ آپ کا حافظہ تھا, کچھ ایسے واقعات تھے جو بہت سی بعض کتابیں جو ہیں وہ آپ نے حفظ کر لی تھی بڑی ارلی, کچھ 11 سال کی عمر کے بھی واقعات ہیں, کچھ آپ کے ذہن میں ان کے جو لڑکپن کے واقعات ہیں تعلیمی حوالے سے وہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ محمد بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی, اور اس میں وہ آپ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی جب تعلیم کا آغاز کیا تھا جی تو میں اس کے ساتھ ہی کتابوں کو حفظ کرنا شروع ہو گیا تھا. کیا بات. تو پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک وراق امام ہیں رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی یہ فرماتے ہیں اسی حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ آپ کو کتابیں حفظ کرنے کا شوق کب سے تھا؟ ٹھیک. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میری عمر اس وقت کوئی 10-11 سال تھی جب میں پوری کتابیں یاد کر لیا کرتا تھا اور حفظ کر لیا کرتا تھا. جی. اور یہاں تک بھی ہے کہ آپ کے بارے میں تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے دور کے ایک بہت بڑے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کی
جو ساری کتابیں تھیں وہ آپ نے حفظ کر رکھی تھی. اور ایک بہت بڑی کتاب جس کا نام تھا، ابھی آپ کی عمر 18 سال تھی، یہ قضایا صحابہ و تابعین کے نام سے ایک بہت بڑی کتاب تھی. یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 20 سال کی عمر سے پہلے اس کو زبانی حفظ کر لیا تھا. تو حافظہ تو آپ کا بہت کمال تھا، آگے جا کے اس کا تذکرہ بھی کریں گے. جی جی. اور یہ بالکل بچپن میں، جب بچے جو ہیں وہ اپنی ارلی ایجوکیشن میں ہوتے ہیں، تو وہاں آپ نے یہ چیزیں حفظ کر لی تھی. بڑی بات ہے. بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ جو امام داخلی جو ہے ان کو ایک دفعہ جب ان سے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک بات، ایک سند بیان کی تھی جس میں تذکرہ کیا تھا جو ابن زبیر کے حوالے سے. تو انہوں نے پھر ان کو پڑھاتے ہوئے تھوڑا سا، آپ یوں کہہ لیں کہ ادب کے ساتھ ٹوکا تھا، چلے ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو پھر تھوڑا سا ان کو غصہ بھی آیا، لیکن بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے جب دوبارہ اپنا وہ سند اور سارا چیک کیا معاملہ، تو وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا تھا. اور اس میں جو زبیر بن عدی جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ اس کا تذکرہ ایسے موجود تھا. اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی، یعنی کہ 11 سال کی عمر میں وہ استاد کو بھی بعض اوقات بعض مقامات پہ کریکٹ کر رہے ہوتے تھے. اچھا، یہ جو ان کا لائف کا جو پہلا سفر ہے، اور وہ جو سفر ہے 18 سال کی عمر میں حج کرنے گئے تھے اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وہ حج مکمل کر کے یہ تو پھر واپس نہ آئے، تو واپس نہ آنے کی جو سب سے زیادہ مین وجہ کیا تھی؟ اور پھر والدہ اور بھائی جو ہے انہوں نے بھی چھوڑا. یقیناً ایک ایسا مقام پہ جب بندہ، اس دور میں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ زندگی میں دوبارہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، تو وہ بتائیے تھوڑا سا کہ وہاں حجاز میں ہی رہ گئے تھے، اس کی کیا ریزن تھی؟ جی ہاں، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو پہلا سفر کیا تھا وہ تقریباً 10 سال کی عمر میں کیا تھا. کچھ نے 15-16 سال کی عمر لکھی ہے، اور کچھ نے جیسا آپ نے بتایا 18 سال کی عمر بھی لکھی ہے. ٹھیک. آپ اپنے بھائی اور اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حج کے سفر پر مکہ المکرمہ پہنچے. جی. چونکہ آپ کے والد محترم تو آپ کی چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر، ٹھیک، تو آپ اپنے بھائی اور اپنی والدہ کے ساتھ گئے. اور وہاں پر انہوں نے جب دیکھا، علم حدیث کے بارے میں بالخصوص آپ کو شوق ہوا، جی، تو آپ نے وہاں پر ہی رکنے کا فیصلہ کیا. ٹھیک. تو آپ مکہ المکرمہ ٹھہر گئے، اور پھر اس کے 2 سال بعد، اور مکہ المکرمہ میں جب آپ ٹھہرے اس وقت وہاں پہ احمد بن محمد، عبداللہ بن زبیر، ابو عبد الرحمن، اس قسم کے بہت بڑے بڑے جو اس زمانے کے شیوخ تھے، ان سے انہوں نے استفادہ کیا، علم حدیث حاصل کیا. ٹھیک. اور پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ علم حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی مدینہ منورہ میں بھی علماء کا موجود ہے، جی. تو پھر آپ نے وہاں سے 2 سال کے بعد وہاں جانے کا فیصلہ کیا. ٹھیک. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 212 ہجری، یعنی جب آپ کی عمر ایگزیکٹ 18 سال بنتی ہے، جی. تو اس وقت آپ مدینہ منورہ پہنچے. یہ بات ناظرین کے مدینہ، دنیا سے لوگ جو تھے وہ یہاں پہ آتے تھے. اور آپ نے بھی ابراہیم المنذر، ابراہیم بن حمزہ اور عبد العزیز بن عبداللہ جیسے بڑے بڑے اساتذہ کرام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر علم حدیث جو ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 6 سال تک آپ نے وہاں پہ علم حدیث حاصل کیا. ٹھیک. اچھا، یہ 6 سال آپ نے وہاں گزارے، اور اس میں مختلف جو ہے فردر بھی سفر کیے تھے، جس میں بصرہ ہے، کوفہ ہے، بغداد ہے، شام ہے، مصر ہے. ان کا بھی تھوڑا تھوڑا حوالہ دیجیے گا کہ وہ بھی سفر جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ کتابوں کے حوالے سے احادیث کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے تھا، یا کیا؟ اس کی تھوڑی سی تذکرہ اس کا بھی کر دیجیے. جی ہاں، اس میں یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ علم تو آج چل کے ہمارے دروازے تک آیا ہے، ورنہ جو ہمارے علماء کے اسکالرز تھے وہ علم کی تلاش میں بڑی دور تک جایا کرتے تھے. ٹھیک. اور اسی نسبت سے شاید عربوں کا وہ مشہور محاورہ ہے جسے بعض لوگ حدیث کہتے ہیں، لیکن اس کی حدیث کے حوالے سے کوئی سند نہیں ہے، کہ اطلب العلم ولو سین. عرب لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ آپ علم حاصل کرو خواہ آپ کو چین جانا پڑے. چین اس وقت ایک بڑا دور دراز علاقہ تھا اور بڑا کٹھن سفر تھا. صحیح. تو وہ لوگ یعنی علم کے حوالے سے
یہ بتاتے تھے کہ علم کے لیے اگر آپ کو کٹھن سفر بھی کرنا پڑے، دور دراز بھی جانا پڑے، تو آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے بہرحال جانا چاہیے. ٹھیک. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی میں بہت سفر کیا علم کے لیے. یعنی یہ جو ابھی آپ بصرہ کی بات کر رہے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ حدیث کی حصول کے لیے یہاں پہ آئے، اور آپ نے محمد بن ارارہ جیسے یہاں پہ علماء سے اور سکولر سے آپ نے استفادہ کیا. اور آپ کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، آپ کی زمانے میں یہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں 4 مرتبہ آئے. بالکل ٹھیک. اور پھر اس کے بعد کوفہ کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہیں تو آپ نے امام نووی جیسے، عبداللہ بن موسیٰ جیسے اور احمد بن یعقوب جیسے بہت بڑے بڑے محدثین سے استفادہ کیا. صحیح. اور مورخین نے تو لکھا ہے کہ کوفہ کے اتنے سفر کیے ہیں کہ ان کا شمار ہی ممکن نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے جو عباسی دور تھا، اس کے جو دارالحکومت تھا بغداد، اس میں بھی آپ کئی مرتبہ گئے ہیں. اور یہاں پہ آپ کی خوش قسمتی یہ کہ آپ کو امام احمد بن حنبل جیسے، امام احمد بن عیسیٰ جیسے اور محمد بن سابق جیسے جو لوگ ہیں یہ ملے. اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے بغداد کا سفر، جو ایک بڑا طویل سفر تھا، وہ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف مواقعوں پر 8 مرتبہ کیا ہے. اور ایسے ہی خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کے حوالے سے کہ آپ خراسان بھی گئے ہیں، آپ نے عراق کا سفر بھی کیا ہے، شام بھی اور مصر بھی کئی مرتبہ جو ہیں وہ آپ تشریف لے جاتے رہے. اور یہ سارے کا سارا سفر جو تھا یہ حصول علم کے لیے تھا. بے شک. اور بڑی ناظرین بات ہے کہ اس دور میں جب زندگی وقف کر لی جائے علم کے حصول کے لیے، اور حدیث کا اتنا زبردست اور بلند مقام، ان کو اس پہ تحقیق اور اس کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کا سفر ایک نیشا پور کا بھی تھا. نیشا پور بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں جو علم حدیث کا ایک بڑا مرکز تھا، اور وہاں پہ بھی جو ہے امام محمد بن یحییٰ وہ بھی، اور امام مسلم صاحب، اور یہ ادھر بھی رہے. اور ادھر بھی نیشا پور میں ان کا اچھا استقبال ہوا تھا، اور احادیث کے حوالے سے کوئی ادھر بھی تبلیغ اور اس طرح مطلب ہے اسلام کی ترویج تبلیغ کا کام کیا نیشا پور میں. جی ہاں، نیشا پور کا یہ بھی ہسٹری میں اگر جب ہم پڑھتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں تو یہ علم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے. ٹھیک ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی بہت بڑے علماء، بہت بڑے ائمہ کرام اور محدثین موجود ہیں، تو آپ اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں بھی تشریف لے گئے. اور یہ بالکل بات آپ نے درست فرمائی ہے کہ وہاں پر جب پتہ چلا لوگوں کو کہ امام بخاری تشریف لا رہے ہیں، تو اس دور کے جو علماء تھے بڑے بڑے اور ائمہ کرام تھے اور عوام الناس تھے، حتیٰ کہ وہاں کے جو حکمران تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر شہر سے باہر نکل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا. اور آپ وہاں پہ کچھ سال ٹھہرے، علم کی پیاس بجھائی، اور وہاں پر آپ نے پھر بہت ساری تدریس بھی کی، یعنی خود علم بھی حاصل کیا اور آگے اس علم کو بہت سارے لوگوں تک پھیلایا بھی. اور یہاں میں یہ ایک بات وضاحت کے طور پر بھی عرض کروں ناظرین کے لیے کہ جس طرح آج ہمارے ہاں باقاعدہ ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، مدارس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، بڑا اس کا ایک فارمل ایجوکیشنل سسٹم ہے. اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ تھا کہ امام ایک تشریف لائے ہیں، وہ آج درس قرآن دیں گے یا درس حدیث دیں گے، تو جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ تشریف لاتے تھے اور وہ سیکھنے کے لیے ہی آتے تھے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کی ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگ ان کے پاس سیکھتے تھے. جس طرح کہ آج ہمارے ہاں کچھ مسالک میں، کچھ اسکول آف تھاٹس میں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ دورہ حدیث کے نام سے کچھ مدارس کے اندر یہ سلسلہ ہے. اور یہاں ابھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کلاس میں 7-7, 8-8 ہزار، اور کبھی کبھی سنا گیا ہے کہ 10-10, 15-15 ہزار اسٹوڈنٹ بھی ایک درس میں بیٹھتے ہیں، اور باقاعدہ ساؤنڈ کا انتظام ہوتا ہے. شیخ جو ہیں وہ اس کے بارے میں درس دیتے ہیں اور باقی سارے طلبہ جو ہیں وہ ان کے اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں نیشا پور گئے اور وہاں پہ آپ کا بڑا استقبال ہوا، وہاں سے آپ نے بڑا استفادہ کیا.
اور وہیں پر آپ اس کو لوٹا کے لوگوں تک یہ علم پہنچا کے. صحیح. اور یہاں پہ ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آ کے ہم دوبارہ جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کے قوت حافظہ جو ہے وہ بہت ان کی شخصیت کا ایک خاصہ تھا جو بہت زیادہ ہیلپ فل تھا ان کے سارے جو دینی کام کے حوالے سے. اس کے اوپر جو ایک دو واقعات ہیں اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام آج کی شخصیت جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بہت سی باتیں کی ان کے سفر کے حوالے سے، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے وہ دوسرے حصے میں اور بھی باتیں کریں گے. پہلے حصے میں ہم نے ان کی بعض ایسی چیزیں بیان کی کہ علم کا حصول جو ہے وہ انہوں نے کہاں کہاں کا سفر کر کے حاصل کیا، اور پھر لوگوں تک جو ہے وہ کیسے پہنچے، اور بہت سے جو ائمہ کرام ہیں ان سے کیسے مستفید ہوئے. اور ہمارے ساتھ اسکالرز آج کے حافظ عتیق اللہ عمر صاحب، اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. جی حافظ صاحب، آگے چلتے ہیں اس پروگرام کے دوسرے حصے میں. آپ یہ بتائیے کہ قوت حافظہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یقیناً ایک بہت بڑی شخصیت کا پہلو ہے، اور جو کہ بہت مفید ثابت ہوا ان کے سارے دینی کام میں. ان کے کچھ واقعات ہیں جو بغداد میں بھی رہے، اور اس طرح کے کچھ قوت حافظہ کے حوالے سے کچھ واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیے. جی بہت شکریہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جیسا ہم نے پہلے بھی تھوڑا تذکرہ کیا کہ بچپن سے ہی آپ کا حافظہ ماشاءاللہ بہت بہتر تھا، عام لوگوں کی نسبت بہت اچھا تھا. ٹھیک. امام احمد نے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، بڑا مشہور ہے تاریخ میں. ایک دفعہ یہ بغداد تشریف لائے جی، اور بغداد کے لوگوں نے چاہا کہ آپ کا امتحان لیا جائے، بالخصوص آپ کے قوت حافظہ کا. ٹھیک. انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ 10 آدمیوں کا انتظام کیا، علماء کا. ٹھیک. اور ہر عالم کے پاس 10 حدیثیں تھیں. جی ناظرین یہ بات سمجھ لیں کہ احادیث جو ہوتی ہیں ان کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک وہ ساری کی ساری چین ہوتی ہے کہ جس سورس کے ذریعے حدیث آپ تک یا بیان کرنے والے تک پہنچتی ہے اسے ہم سند کہتے ہیں. ٹھیک. اور دوسرا اس کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کا اوریجنل ٹیکسٹ ہوتا ہے، اصل جو اس کا متن ہوتا ہے جسے ہم اس کی متن کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ محدثین کی زبان میں جب آپ حدیث کا لفظ بولیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے وہ پوری چین بھی بیان کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی بیان کرنا ہے. ٹھیک. تو اب ان علماء نے کام کیا کہ حدیث کوئی اور پڑھتے تھے، سند اس کی چین کوئی اور بتاتے تھے. ٹھیک. یعنی کنفیوز کرنے کے لیے یا چیزوں کو آپس میں گڑبڑ کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا. یعنی کہ راوی کوئی اور ہے، حدیث کوئی اور. امام بخاری جی بالکل ایسے. جب انہوں نے یہ کام کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب سنتے تو فرماتے کہ لا ادری، مطلب یہ کہ مجھے نہیں معلوم. ٹھیک. وہ بڑے خوش ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ چلو ہمارا جو ٹرک تھا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن جب انہوں نے ساروں نے اپنی احادیث مکمل کر لی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر شروع ہوئے. تو پھر آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَهُوَ كَذَا، مطلب یہ کہ جو پہلی حدیث تھی وہ اس طرح تھی. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَهُوَ كَذَا، دوسری جو حدیث تھی وہ اصل میں سند یہ تھی، متن یہ تھا. اور ایسے ہی کرتے کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 کی 100 احادیث کو سند بھی ٹھیک کر دی، متن بھی ٹھیک کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ آپ نے اس کی ارینجمنٹ بھی، اس کی ترتیب بھی وہی رکھی جو ان 10 علماء کرام نے بیان کی. کیا بات، بڑی بات. اور اس کے علاوہ اور بھی جو واقعات آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل اس طرح سے ایک دفعہ آپ سمرقند تشریف لے گئے تھے. ٹھیک. تو وہاں پر بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا. وہاں کوئی تقریباً 400 کے قریب محدثین موجود تھے، اور اس میں کوفہ کے بھی تھے، شام کے بھی تھے، عراق کے بھی تھے، وہاں پر مکہ کے بھی تھے، مدینہ کے بھی تھے، یعنی سارے محدثین وہاں پر اکٹھے تھے. ٹھیک. اور انہوں نے جب آپ کا حافظے کا امتحان لینا چاہا تو انہوں نے بھی ایسا ہی طریقہ کار اختیار کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عزت بخشی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا حافظہ اتنا زبردست تھا کہ آپ کوئی
چیز بھی اگر پڑھتے تھے ایک بار تو وہ آپ کو یاد ہو جاتی تھی. کیا بات. اور ایک بہت بڑا خوبصورت قول ان کی سوانے کے اندر اور تاریخ کے اندر موجود ہے. ایک دفعہ ایک امام تھے علی بن حسین، انہوں نے آپ کے استاد محترم اسحاق بن راہوے کے بارے میں یہ بات کہی کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جنہیں 70,000 حدیث زبانی یاد ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹا میں تو ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جسے 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں. کیا بات. اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 1 لاکھ حدیث صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند والی جو صحیح حدیث ہے، اور 2 لاکھ کے قریب ایسی حدیث یاد ہے جس کی سند ٹھیک نہیں ہے، جسے ہم حدیث کی ٹرمینالوجیز میں اصطلاحات میں ضعیف یا کمزور کہیں گے. اور بعض محدثین نے، مورخین نے تو آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی. اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں نا کہ حدیث، تو محدثین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی حدیث بیان کرنے والے ڈیفرنٹ سورسز ہوتے ہیں. ٹھیک. یعنی ایک حدیث کو بیان کرنے کے لیے 10 لوگوں نے حدیث بیان کی ہے. ٹھیک. آپ نے اپنے استاد سے بیان کیا ہے، میں نے اپنے استاد سے بیان کیا ہے، کسی تھرڈ پرسن نے اپنے استاد سے بیان کیا ہے. تو محدثین کی زبان میں جب سند ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، چین ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو علیحدہ حدیث شمار کیا جاتا ہے. چونکہ ہماری یہ بات سننے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں کہاں سے آ گئیں. تو اس کے لیے یہ بات عرض ہے کہ محدثین کی زبان میں اس کا معنی یہ. جی پلیز. صحیح، بالکل. اور ایک اور بھی جو واقعہ تھا، بغداد میں ایک دفعہ گئے تھے تو وہاں پہ ایک گلیوں میں منادی کر رہا تھا، جی یہاں پہ امام بخاری تشریف لائے ہیں. تو آپ نے جب لوگوں کو بول رہا تھا کہ آپ نے اگر ملنا چاہتے ہیں تو ملیں، تو جب آپ کو پتہ چلا تو وہ تو وہاں پہ جو مسجد ہے اور قرب و جوار کی، یہ ان کی شہرت کے حوالے سے بھی خاص اور بات ہے، تو وہ بھر گئے تھے اور ہزاروں سے زیادہ مجمع اوپر چلا گیا. تو پھر آپ نے کہا کہ آج پھر ایسا ہے کہ آپ کو میں احادیث سناتا ہوں، اور جو ساری کی ساری احادیث ہیں ان کے راوی جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے شہر سے ہیں. تو یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے خاص طور پہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں. اور یہ جی تاریخ میں موجود جی یوسف بن موسیٰ مروزی جو ہے وہ اس واقعے کے جی آپ بتائیے. اس حوالے ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا ہے کہ تھرو آؤٹ جتنے بھی لوگ حدیث بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کمال کا حافظہ عطا کیا ہے. بے شک. یعنی اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی موجود ہے. جی. ہمارے یہاں پاکستان میں آپ یہ سن کے حیران ہو گئے کہ یہاں پاکستان میں ایک شہر ہے وزیر آباد، تو وہاں پہ ایک استاذ الحدیث ہوتے تھے جنہیں استاد پنجاب کہا جاتا ہے. جی. ان کا نام تھا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. تو وہ نابینا تھے. اچھا. اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو سیاہ ستہ ساری کی ساری زبانی یاد تھی. یعنی حدیث کی 6 بڑی کتابیں ان کو زبانی یاد تھی. سبحان. اور ایک بڑی حیران بات میں آپ سے شیئر کروں، ابھی اس وقت آج کے دور میں ہمارے یہاں آپ ہی کے ڈسٹرکٹ قصور میں ایک جگہ ہے جس کا نام چونیا ہے. وہاں پہ ایک نابینا حافظ ہے جن کا نام قاری محمد اکبر صدر. آپ یقین جانیے کچھ سال پہلے انہوں نے مشکات المصابیح ساری کی ساری جو ہے وہ زبانی یاد کی. 4-5 سال پہلے وہ مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے کہ کہیں ریکارڈنگ سے بخاری لیتے، یعنی جو ریکارڈڈ ہو. جی. تو میں تو نہ دے سکا لیکن انہوں نے کہیں سے حاصل کی. تو گزشتہ سال مجھے پتا چلا ان کی تاج پوشی کی گئی کہ انہوں نے ساری کی ساری صحیح البخاری جو ہے وہ زبانی یاد کر لی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو، نیک لوگ جب اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ صاحب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس دور میں جو ہم اثر لوگ تھے، جو علماء تھے، امام تھے اس دور کے، بڑے بڑے بزرگان دین تھے، وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ ایک ابتدائی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اثر لوگوں میں اپنے آپ کو منوانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. درست. چونکہ شخصیت تو بعد والے لوگوں کے لیے بنتی ہے. صحیح. جو ان کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ ایک عام آدمی ہوتے ہیں. ٹھیک. اس لیے اگر کسی شخص کے بارے میں ان کے زمانے کے لوگ اچھی بات کرتے ہیں تو وہ بڑی بات ہوتی ہے. درست. اور دوسری بات اس ضمن میں یہ عرض کروں کہ ایک مرتبہ کچھ ائمہ کرام جس میں امام ابو مسعود
امام ابو حاتم الرازی اور امام ترمذی رحمہ اللہ اجمعین جیسے لوگ موجود تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. اور ان میں ایک اور امام تھے جو محمد بن ادریس رازی تھے رحمت اللہ علیہ. وہ فرمانے لگے کہ ابھی ایک ایسا شخص آ رہا ہے کہ جس سے بڑا حافظ خراسان نے نہیں دیکھا. ٹھیک. اور یہ بات یہاں ناظرین کے لیے پھر میں عرض کروں کہ جب ہم حدیث میں حافظ کا لفظ بولتے ہیں جی تو یہ وہ قرآن پاک والا حافظ نہیں ہوتا. صحیح. حدیث میں حافظ کا لفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہوتی ہے. صحیح. اسی طرح امام حسن بن محمد جو ان کے ایک اور ہم اثر ہیں جی وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اجمعین یہ دونوں ہی بڑے امام ہیں، لیکن امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح. اور پھر اسی طرح عبداللہ من ایک امام ہے، جی وہ فرماتے ہیں کہ میں حرمین شریفین کے علماء کرام سے، حجاز کے علماء سے، شام کے ائمہ کرام سے، عراق کے لوگوں سے، جی ان تمام سے مل چکا ہوں، ٹھیک. لیکن میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ جیسا عالم جو ہے وہ کہیں نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ابو سہل محمود جو ہے ایک اور ان کے ہم اثر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کوفہ اور بصرہ کے علماء کے سامنے ہوتا تھا جی تو وہ ادب سے اپنی گردنیں جھکا لیا کرتے تھے. کیا بات. اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ ہوا آیات من آیات اللہ علی ظہر الارض، کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس دنیا کی دھرتی پر. اور یہ بھی کہا گیا کہ کأنہ لم یخلق الا للحدیث، کہ امام بخاری کو تو پیدا ہی حدیث کی خدمت کے لیے کیا. یہ ان کے ہم اثر علماء کے اور علماء کرام کے اقوال. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ انہیں امیر المومنین فی الحدیث بھی غالباً کہا جاتا ہے، اور اس طرح کے القابات بھی ان کے ساتھ ہیں. اچھا، ان کی جو ہے وہ خاص طور پہ جو اب شخصیت کے آ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ان کی عادات و اطوار تھی، خاص طور پہ جو واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں بھی، ان میں عمدہ بڑے مسالے بھی ہیں. ان کی خودداری کا واقعہ بھی ہے، آپ خاص طور پہ وہ بھی بتائیے. زہد و تقویٰ کا، سادگی کا، کنات کا، یہ جو واقعات ہیں یہ تھوڑا سا ان کی شخصیت کے حوالے سے، ورزش کے اعتبار سے بھی ہے، اور تیر اندازی میں ماہر تھے. یہ بھی مجھے پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ اتنا ٹائم کیسے نکالتے تھے. پھر ہے کہ آداب ان کے بہت اعلیٰ تھے، صفائی کے معاملے میں کمال واقعات ملتے ہیں. تو یہ ون بائی ون ہمیں تھوڑا سا ان کی شخصیت کے اعتبار سے بتائیے، جس طرح خودداری ہے اور اس طرح باقی چیزیں جس طرح میں نے کہی. جی، میں اس ضمن میں پہلے تو یہ عرض کروں کہ ہمارے یہ جو بزرگ اور اسلاف گزر چکے ہیں وہ واقعتاً اپنی شخصیت اور اپنے کردار کے حوالے سے اس قابل تھے کہ ان کو اتنی عزت ملتی. اور وہ آج ایک بات آپ بھی اور ہمارے ناظرین بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو عزت دیتا ہے تو بلا وجہ نہیں ہوتی، بے شک اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. بلکہ میں ناظرین کو یہ مشورہ بھی دینا چاہوں گا کہ اگر کبھی آپ کسی شخص کے بارے میں دیکھیں کہ اس کو کوئی ایکسٹرا قسم کی عزت ملی ہے تو اس کھوج میں پڑیں کہ آخر اس بندے کے پاس کیا علم ہے یا کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس کو. کیا بات. مثال کے طور پر جیسا آپ نے تذکرہ کیا کہ خود ہی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے علم کو دیکھ کر جو اس وقت کا بخارا کا امیر تھا، یعنی آج کے زمانے میں آپ کہہ لیں کہ جو ان کے علاقے کا وزیر اعظم یا صدر تھا، اس نے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر تشریف لایا کریں، مجھے بھی علم حدیث سیکھنا ہے آپ سے اور میرے بیٹوں نے بھی سیکھنا ہے. ٹھیک. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگر آپ کو علم کی تلاش ہے تو پھر آپ کنویں کے پاس آئیں گے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جائے گا. صحیح. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ مسجد میں آ جایا کریں. بالکل ٹھیک. میں تو یہیں بیٹھتا ہوں. اور پھر آگے سنیے، پھر یہ ہے کہ اس نے غصے میں آ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو آپ اس علاقے سے نکل جائیے. جلاوطنی کا آرڈر کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا اور آپ نے جلاوطنی کو قبول کر لیا. بالکل. یہ تو آپ کی خودی کے حوالے سے. بالکل. زہد و تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ ساری زندگی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ انتہائی تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے. ویسے تو جیسا ہم بہت آغاز میں بات کر چکے ہیں، ان کے والدین کی طرف سے یہ چیزیں ملی تھی
اور صاف ظاہر ہے کہ جب والدین اتنے اچھے ہوں گے تو یہ چیزیں پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں اپنی اولاد میں بھی. بے شک. ان کے بارے میں ان کے والد محترم نے اپنی وفات کے وقت ایک بات کہی تھی, فرمایا تھا کہ میں جو ہوں میرے مال کے اندر حرام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, کوئی شبہ والا بھی پیسہ موجود نہیں ہے. صحیح. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے والد محترم کے مال سے آگے مزاربت ایک طریقہ کار ہے تجارت کا, جس میں آپ پیسہ لگا دیتے ہیں, کوئی دوسرا کام کرتا ہے اور اس میں آپ اپنا شیئر رکھتے ہیں. تو امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے ساری یہی کام کیا ہے. اور یہاں تک بھی تھا کہ ایک دفعہ ایک تاجر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کسی مال کے بارے میں بات کی اور 5000 اس زمانے کی جو کرنسی تھی وہ آپ کو پروفٹ دینے کا وعدہ کیا. ٹھیک. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذہن میں یہ بات آ گئی کہ چلو میں ان کو دے دیتا ہوں. حالانکہ سودا ان سے طے نہیں ہوا, بات کنفرم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب اگلا دن آیا تو ایک اور تاجر اس نے آپ کو ڈبل قیمت جو ہے نا اس کی آفر کی, یعنی 10,000 آج کی کرنسی میں کہہ لیں یا اس دور کی کرنسی میں کہا کہ 10,000 میں آپ کو پروفٹ دیتا ہوں. اشرفیہ. ہاں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں, میرا سودا طے ہو چکا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا سودا کنفرم تو نہیں ہوا تھا؟ آپ فرماتے نہیں, میں نے نیت کر لی تھی. کیا بات, کیا بات. یہ ہے تقوی کی بات ہے نا, تقوی ہے نا, تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں. صحیح, بالکل صحیح تقوی ہے. اور پھر اگر آپ سادگی کی بات کریں جی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو وہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے. بعض مورخین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ڈاکٹرز نے یا اس وقت کے جو حکامات تھے ان کا چیک اپ کیا تو وہ بتانے لگے کہ اس شخص نے تو ایک مدت ہو گئی ہے کبھی سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی. یہ خشک روٹی کھانے والے کی طبیعت اس طرح کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ بات درست ہے, واقعتاً بہت مدت سے میں نے کبھی روٹی کے ساتھ سالن نہیں استعمال کیا اور میں سادہ اور خشک روٹی ہی کھاتا ہوں. بالکل ایسے. 40 سال کا بھی ہے. جی جی فرمائیے. جی ہاں, صفائی کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ جو دین ہم پروموٹ کر رہے ہیں یا جس دین کے ہم علمبردار ہیں وہ تو ہے ہی صفائی کا نام. آپ کی ظاہری صفائی اور آپ کی اندرونی صفائی, ان دو چیزوں کا نام دین ہے. بے شک. یعنی دین آپ کا ظاہر بھی صاف کرتا ہے اور آپ کا اندر بھی صاف کرتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا بڑا گہرا خیال کیا کرتے تھے, باوضو رہا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اس بات کو بھی نہیں بھولتے تھے کہ آپ اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھتے تھے اور ورزش باقاعدہ کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے جو دین کا کام کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, کہ طاقتور جو مومن ہے وہ کمزور مومن سے اچھا ہے. مراد یہ کہ طاقتور تو دوسروں کا بوجھ بانٹے گا اور کمزور دوسروں پر بوجھ بنے گا. تو بجائے اس کے دوسروں کا بوجھ بانٹیں, آپ دوسروں کا بنیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو آپ اپنی ورزش کا خیال کرتے تھے, آپ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے تھے, انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے, بڑے زہد و تقوی میں رہتے تھے, بڑی للہیت اور عبادت. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لمبی عبادات جو ہیں اس کی تفصیل اگر آگے کہیں پوچھیں جائے گی تو انشاءاللہ بتائیں گے. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے حوالے سے مشہور ہے. جی جی بالکل. بلکہ مجھے وہ یاد آ گیا ان کا ایک صفائی کا یہ بھی تھا کہ ایک دفعہ پڑھا رہے تھے تو جب شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شاگرد نے ایسے داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تو دیکھا تو ایک تنکا وہ نکلا تو وہ وہیں پہ فرش پہ ہی رکھ دیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ نہیں کہا. میں یہاں پہ ناظرین کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں کے اگر آج کے ماحول میں دیکھیں تو عام طور پہ غصہ ہوتا ہے کہ بندہ کو یہاں پہ آپ یہ کیوں پھینک رہے ہیں یا وہاں جائیں, اس طرح سختی سے پیش آتا ہے. لیکن آپ اسی طرح پڑھاتے پڑھاتے اٹھے اور وہ تنکا وہاں فرش سے اٹھایا اور باہر تک جو ہے نا وہ چھوڑ کے آئے. تو یہ ایک ان کی یہاں بہت ساری مثالیں ہیں, سادگی بھی ہے, ان کی صلہ رحمی بھی ہے اور ساری چیزیں صفائی پسندی بھی آ گئی. حافظ صاحب یہ بتائیں, یقیناً ایک بہت بڑی شخصیت ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ان کی جو عبادت کے حوالے سے اور خاص طور پہ جب احادیث وہ لکھتے تھے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھتے تھے؟ اس میں تاریخ میں بہت سی ایسی باوضو رہنا اور پھر رکعت اور وہ سارا آپ تفصیل تھوڑی سی بیان کر دیجئے, کیونکہ بخاری شریف جو ہے وہ قرآن کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایک سب سے عظیم کتاب ہے اور اس میں جو ہے اس کی عظمت اور اس کی جو پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے وہ ہر لحاظ سے ایک پاکیزہ کام ہے اور دین میں آج بھی بہت بڑا مقام ہے اس کا. یہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ بخاری شریف کی ابتدا جب کی تھی
اس کی جو پیچھے کہانی تھی ان کو استاد نے بھی کہا تھا یا اس کا ایک خواب کے ساتھ بھی تذکرہ آتا ہے کہ بخاری شریف جو ہے احادیث کو یوں اکٹھا کرنے کا وجہ کیا تھی، وہ ریزن کیا تھی؟ اچھا، اس میں آپ کی گفتگو سے مجھے 3 باتیں سمجھ آئی ہیں، 3 سوالات اگر میں غلط نہیں ہوں تو اکٹھے ہو گئے اور میں 1 بائی 1 ان کو جواب دیتا ہوں۔ جی سب سے پہلی بات تو آپ کی عبادت کے بارے میں ہے۔ ٹھیک۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک تو ساری زندگی تہجد کی جو ہے نا وہ آپ نے پابندی فرمائی ہے۔ ٹھیک۔ اور یہاں یہ بات میں اپنے سننے والوں کے لیے ضرور عرض کروں، ہمارے اساتذہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے دین کا کام کرنا ہے وہ اپنے اوپر تہجد کو لازم کر لے۔ ٹھیک۔ جیسا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ساری زندگی آپ نے تہجد جو ہے وہ نہیں چھوڑی، اہتمام کیا ہے۔ اور یہاں تک بھی آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ہر رات میں کم از کم 13 رکعات جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، جس میں تہجد بھی شامل ہوتی تھی، وتر بھی شامل ہوتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس کا بلکہ عبادت کے اندر آپ کی مشغولیت کا عالم یہ تھا کہ ایک واقعہ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور قریب کسی بیٹھے شخص کو اندازہ ہوا کہ شاید آپ کی قمیض میں یا آپ کے کپڑوں میں کوئی چیز ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو وہ تھوڑا قریب ہوا، امام صاحب نے نماز دیر کے بعد مکمل کی اور اس نے جب آپ کا قمیض ہٹایا تو وہ ایک بھیڑ تھا جو آپ کی کمر پر مسلسل ڈنگ مار رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ اس نے 17 ڈنگ اس وقت تک مارے تھے۔ اور وہ کہنے لگا کہ امام صاحب آپ نے اجازت دی شرعی طور پر، مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کو نماز کے دوران بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ بالکل نماز چھوڑ کے پہلے آپ اس ایمرجنسی کو نمٹیں گے، تو آپ نماز چھوڑ بھی سکتے تھے، تو آپ نے پھر بھی نماز طویل کر۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی اور میں وہ سورت جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کو بیچ میں چھوڑ کر اپنا کام ختم کر لوں۔ صحیح۔ یہ عبادت و ریاضت کے حوالے سے تو۔ اچھا، دوسرا جو سوال آیا تھا ہمارے سامنے وہ یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری جو ہے یہ کیوں لکھنا شروع کی؟ ٹھیک۔ یہ بات اس میں تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو احادیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جمع ہو رہی تھی، لیکن اس زمانے میں لکھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا۔ وجہ عربوں کا حافظہ اتنا زبردست تھا کہ وہ لکھنے پہ زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو چیزیں دیر تک ایک بار سن لیتے تھے تو یاد ہو جاتی تھی۔ ٹھیک۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع بھی کر دیا تھا احادیث کو، چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ خلط ملط ہونے کا اندیشہ تھا۔ لیکن آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری بات جو ہے وہ یہ احادیث کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کئی یہ کتابیں ہمیں آپ سے پہلے بھی ملتی ہیں، بالخصوص آپ کے استاد محترم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب موطا امام مالک جو ہے وہ ایک بڑی جامع اور مستند کتاب ہے جو اس سے پہلے لکھی جا چکی تھی۔ لیکن فرق یہ تھا کہ تب جو علماء نے اور ائمہ کرام نے کتابیں لکھی اس میں انہوں نے اس بات کا فرق نہیں کیا تھا کہ صرف اور صرف صحیح احادیث جو صحیح سند میں جمع کی جائے وہ احادیث میں جمع کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کے ایک استاد تھے محمد اسحاق راہوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن آپ سے، حالانکہ انہوں نے خود بھی ایک کتاب لکھی تھی حدیث کی، انہوں نے ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ خاتم کر کے کہا کہ بیٹا میری خواہش ہے کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں کہ جو صرف اور صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہو۔ یہ تیسری وجہ بن گئی۔ چوتھی وجہ یہ بن گئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خواب آیا، اور خواب یہ تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں اور اس میں آپ ایک پنکھا ہاتھ میں لے کر، جو ہاتھ والا پنکھا ہوتا ہے ہینڈ فین جسے ہم کہتے ہیں، تو اسے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے قریب آنے والی جو مکھیاں وغیرہ ہیں اس کو ہٹا رہے ہیں۔ جب آپ نے اس دور کے معبرین جو خوابوں کی تعبیر کرتے تھے ان سے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ اب کچھ لوگ بدعات میں شروع ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کچھ ایسی چیزیں منسوب کی جو کہ آپ کے نے نہیں کہی، اور کچھ ایسی روایات اور احادیث بھی بیان کی جاتی ہیں جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جو آپ نے نہیں کہی، یعنی ضعیف اور من گھڑت روایات۔ تو وہاں سے یہ موٹیویشن ملی
یہ وہ چوتھی چیز تھی جس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عزم کو اور بھی بالجزم کر دیا، اور انہوں نے پھر صحیح البخاری جو ہے وہ لکھنی شروع کی۔ اور اس میں تیسرا جو ہمارا سوال آ گیا تھا گفتگو میں وہ یہ تھا کہ اس میں آپ نے کس بات کا اہتمام کیا کہ تمام کے تمام راوی، یعنی اگر ایک روایت امام بخاری تک پہنچتے پہنچتے 10 لوگ بھی درمیان آئے ہیں تو وہ سارے کے سارے سکہ ہونے چاہیے، یہ شرط انہوں نے انٹروڈیوس کروائی۔ پھر یہ شرط بھی رکھی کہ وہ سند جو ہے یا وہ چین جو ہے وہ کہیں بھی جا کے ڈسکنیکٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ جڑی رہنی چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے، سلسلہ سند منقطع نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اور اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ جو لوگ سند بیان کر رہے ہیں ان کے حافظے کی کیا کیفیت ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے گہری نظر رکھی، اور اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ ایک جو چھوٹا عالم ہے یا قدرے چھوٹا امام ہے وہ کہیں اپنے بڑے امام کی یا ایک جو صحیح روایت ہے اس کی کہیں نہ کہیں کنٹرڈکشن تو نہیں آ رہی، صحیح۔ تو ان سخت شرائط کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری جو ہے وہ ترتیب دی، اور اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہ کرتے کرتے ایک کتاب لکھتے 7 سال لگ گئے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے یہ کام شروع کیا تھا اور 23 سال کی عمر میں جا کے یہ کام مکمل ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ یہ بھی کہا گیا کم از کم بتا رہا ہوں، بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 لاکھ حدیث میں سے صرف 7,500 حدیثوں کو نکالا، یعنی باقی ساری کی ساری حدیث جو آپ کے پیمانے پر آپ کے پیرامیٹرز پر پوری نہیں اتری وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی صحیح البخاری میں نہیں لکھا، باقی کہیں کتابوں میں ذکر کر دیا ہوگا، ٹھیک۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات جو ہماری گفتگو کے آخر یہاں پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے کی ہے اور پھر میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے اور پھر میں نے استخارہ کیا ہے، کیا بات، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 7,500 مرتبہ آپ نے وضو کیا، 7,500 آپ نے استخارہ کیے، اور 15,000 نفل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح البخاری لکھتے ہوئے کیا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت کر دی۔ چونکہ آج کا ہمارا ٹائم اگر آخری 30 سیکنڈ ہے، میں یہاں پہ ہی ختم کروں گا، اور آپ کا میں بہت شکر گزار، مجھے علم ہے کہ آپ اس وقت ایک بیماری کی صورتحال میں اور بیڈ پہ ہیں، آپ نے وقت دیا، اور یہ ایک چونکہ کام اتنا زبردست تھا اور آپ کا خاص طور پہ اسلام اور کے اوپر قرآن اور حدیث کے اوپر آپ کا گہرا مطالعہ ہے، تو ہمارے ناظرین مستفید ہوئے آپ کی گفتگو سے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کا یہ پروگرام حضرت بہت شکریہ ادا کرنا، جی بہت شکریہ آپ کے چینل کا بھی، اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیپ اٹ اپ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ میں آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، آمین۔ ناظرین آج کا پروگرام ایک بہت بڑی شخصیت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً ان کی شخصیت ایک چھوٹے سے پروگرام 50 منٹ کے پروگرام میں ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے کوشش کی جو ہے ان کے مختلف جو زندگی کے احوال کو آپ تک پہنچا سکیں، اور خاص طور پہ احادیث جو جس طرح ترتیب دی گئیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں احادیث کو اتنا بعض اوقات کوشچن اٹھاتے ہیں، لیکن بعد میں آج کے پروگرام کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ کتنی محنت درکار ہوتی تھی کہ 2.5-3 لاکھ اگر احادیث ہیں تو ان لوگوں نے کیسے کام کیا، اور آج جو صحیح احادیث ہمارے تک پہنچی وہ کتنی آتھینٹک ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے بعد نو ڈاؤٹ کہ احادیث جو ہے وہ علم ہمارے پاس ہے اور جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ ناظرین اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ویسے تو ان کی بہت سی چیزیں ابھی بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ مطلب کس طرح جو ہے وہ زندگی کے آخری وفات کا بھی 1-2 واقعات تھے، وہ بھی خواب آئے تھے، لیکن چونکہ ٹائم اس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور میں انشاءاللہ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔